بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کو رہا کر دیا گیا۔ محمد جرمنی میں مقبول ترین ناموں میں شامل۔ اسرائیل کے حملوں میں کمانڈرز میں 27 افراد شہید۔ ممتا بینرجی نے مغربی بنگال میں دا کیرالا سٹوری پر پابندی لگا دی۔ بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہم نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا، بلاول بھٹو۔ تمام محاذوں پر لڑیں گے نیتن یاہو۔ آئی ایم ایف سے قرض نہ ملا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، موڈیز۔ روس کے جدید ترین سپر سونک میزائل کو تباہ کر دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے احاطہ میں میڈیا سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں نے تمام وقت سپورٹر سے کہا کہ پرامن رہیں، میرے خلاف تخریب کاری سمیت 150 مقدمات بنائے گئے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، عدالت اس کا فیصلہ کرے۔ میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہا کہ انتشار میں نہیں پڑنا، جو الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار کیسے پیدا کریں گے۔ دوستو، محمد اصغر خان نوانی 1970 کی دہائی میں ایس پی اچھرا لاہور ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے سخت گیر رویے کی وجہ سے ہلاکو خان کہلاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بہت سی قد آور شخصیات کو اپنی ملازمت کے دوران گرفتار کیا، لیکن جس شخصیت کے تقویٰ، سادگی اور علمیت نے مجھے متاثر کیا وہ جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں طفیل محمد تھے۔ مجھے حکم ہوا کہ ان کو گرفتار کریں۔ ان دنوں وہ کافی طاقتور شخصیت ہوا کرتے تھے اور میں ایک ڈی ایس پی اور 3 دوسرے پولیس افسران کے ہمراہ ان کے گھر اچھرا لاہور گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے خود ہی دروازہ کھولا۔ میں نے مدعا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کپڑے اور چند کتابیں اکٹھی کرنے دیں، آپ چند منٹ انتظار کریں۔ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ ایک چارپائی، ایک میز، 4 معمولی کرسیوں اور بہت سی کتابوں سے سجا ہوا تھا۔ میاں طفیل محمد اندر گئے تو ڈی ایس پی نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ یہ دوسرے دروازے سے بھاگ جائیں گے تو میں نے جواباً ان سے کہا کہ یہ سادگی دیکھ رہے ہو، اگر یہ شخص دولت اکٹھی کرنی چاہے تو سارے کمروں میں نوٹ ہی نوٹ ہوں۔ تمہیں ایمانداری، سادگی نظر نہیں آ رہی؟ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ پورے ملک میں آگ لگا سکتے ہیں، مگر یہ بزدل اور غیر محب وطن نہیں ہیں۔ ابھی ہماری بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میاں طفیل محمد تیار تھے اور ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر سول لائنز تھانے چلے گئے۔ دوستو، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مولانا مودودی صاحب، مفتی محمود شاہ احمد نورانی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو سمیت نہ جانے کون کون سی ایسی شخصیات تھی جو گرفتار ہوا کرتی تھی، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار، مگر کبھی نہ ہنگامہ ہوا، نہ فوجی افسران کے گھروں اور ریڈیو اسٹیشن وغیرہ کو آگ لگی تھی۔ اور آج آپ عمران خان کی گرفتاری پر دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے عجیب و غریب گرفتاری ہے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنان نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نظر آتش کر دیا۔ عمران خان کے گرفتار ہوتے ہی ملک میں مظاہرے اور فسادات شروع ہو گئے۔ ایسا بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے بھی ہوا تھا۔ عمران خان کی تحریک انصاف پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، اس کو ملک میں بے امنی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل ہوگا یا نئے مسائل کو جنم دے گا؟ یہ حکومت اور عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ عمران خان کی ایک مقدمے میں ضمانت ہوگی تو دوسری میں گرفتاری، اور اس دوران 14 مئی کی تاریخ گزر جائے گی اور انتخابات نہیں ہوں گے۔ توہین پارلیمنٹ یا توہین عدالت میں سے کیا کارگر ہوگا، چند دن میں معلوم ہو جائے گا۔ مقدمات کو فوجی عدالتوں میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے اکثر سیاستدان فوج کے ساتھ محاذ آرائی سے گریز کرتے ہیں، اور مثال کے لیے چودھری پرویز الہی کافی ہیں۔
اگر عمران خان کو سزا ہوگی تو پی ٹی آئی کے کئی ٹکڑے ہوں گے اور جوتیوں میں دال بٹے گی۔ اب بہانہ بنایا جائے گا کہ عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کی، اسمبلیوں کی تذلیل کی، ان کو بے توقیر کیا، ریاستی اداروں میں تصادم کروایا، سفارتی سطح پر تعلقات خراب کیے، معاشی حالات دانستہ طور پر خراب کیے، ہر فیصلے کو اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا۔ گویا پورے نظام کو عمران خان نے اور حکومت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب مدتوں قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی اور جانے کب کشتی ڈوب جائے، کیونکہ لہروں میں تو وہ پہلے ہی دوستوں پھنسی ہوئی ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بچوں میں سب سے زیادہ نام محمد رکھا گیا ہے، جس نے جرمن حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق محمد ناموں کی تعداد میں سر فہرست رہا، حالانکہ اس سے پہلے نوح اور آدم جیسے نام بچوں میں سب سے زیادہ تھے۔ حالیہ برسوں میں برلن میں نوزائیدہ بچوں میں محمد نام کی اہمیت نے جرمنی میں کافی بحث چھیڑ دی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بچوں کے نام رکھنے کی تعداد میں ہوشربا اضافے نے مستقبل میں جرمنی کے اسلامائزیشن کے بارے میں یہ تشویش پیدا کر دی ہے، اور یہ خوف جرمنی میں 2015 میں مہاجرت کی حالیہ لہر کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جرمن اداروں کی رپورٹ کے مطابق اب بھی تمام جرمنی میں بچوں میں سب سے زیادہ نام نوح رکھا جاتا ہے۔ 2021 میں برلن شہر میں محمد نام تیسرے نمبر پر تھا، جبکہ 2022 میں بھی یہ نام سر فہرست رہا۔ اسرائیل کے غزہ پر مسلسل فضائی حملوں میں شہداء کی تعداد 27 ہو گئی ہے، جن میں 5 خواتین اور 5 بچوں سمیت راکٹ لانچنگ فورسز کے کمانڈر بھی شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے درمیان جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 کمانڈرز کی شہادت کے بعد غزہ سے 400 سے زائد راکٹس فائر کیے گئے، جن میں سے کچھ فضا میں ہی ناکارہ بنا دیے گئے اور کچھ اسرائیلی سرزمین پر گرے۔ غزہ سے داغے گئے راکٹس میں اسرائیلی سرزمین پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم ان راکٹس حملوں کے جواب میں اسرائیلی فوج نے تازہ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر فضائی حملوں میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا، جس میں راکٹ لانچنگ کے فورسز کے کمانڈر علی غالی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا کہ اس عمارت کو راکٹس کی تیاری اور لانچنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس ماہ کے آغاز سے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ میں بمباری اور کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے نام پر تخریب کاری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پاکستان کے معروف اینکر عمران ریاض کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ عمران ریاض سیالکوٹ سے مسقط روانہ ہو رہے تھے، تاہم ایف آئی اے حکام نے عمران ریاض کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے عمران ریاض کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری پر پولیس حکام نے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دوستو، میرے خیال سے یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، نہیں تو اس نے بھی باہر انڈین را کے ہاتھوں ارشد شریف کی طرح بے موت مارا جانا تھا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر سمیت پارٹی کی مرکزی قیادت کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کی گرفتاری پر ہم کبھی جشن نہیں مناتے، نہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے نیب ترامیم پیش کی تو عمران خان نے اسے مکمل قرار دے کر نیب بچاؤ مہم شروع کروا دی۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی نیب ترامیم سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی کابینہ کو دھوکہ دیا، خان صاحب پر الزامات سنگین ہیں، ہمارے قائد کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہم نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا، شہید بی بی نے کبھی ایک پتھر بھی نہیں اٹھایا۔ بی بی کی شہادت کے بعد پورا ملک غم و غصے سے پھٹ پڑا، ہم نے سیاسی جواب دیا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، عوام کو منع کیا، ہم نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان سیاسی تخریب کار ہے، اب آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں اور ان کے نتیجے میں اموات پر گہری نظر ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ان اطلاعات سے آگاہ ہیں کہ حملوں میں 10 عام شہریوں کی افسوسناک اموات ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تمام محاذوں پر جوابی کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ نے حسب روایت اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی پر بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 27 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم تمام فریقین سے کشیدگی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ خود کو اپنے لوگوں کو تخریب کار گروہوں کے راکٹ حملوں سے محفوظ رکھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ میں ایک سیل کو نشانہ بنایا ہے جو ٹینک شکن میزائل داغنا چاہتا تھا۔ نیتن یاہو نے فوج کو ملٹی فرنٹ جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ جو بھی اسرائیل کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم اسے سزا دیں گے، ایسا دوستو نیتن یاہو کا کہنا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پھر خبردار کیا ہے کہ جون میں پاکستان کو ادائیگیاں کرنی ہیں اور اس کے بعد کے حالات غیر یقینی ہیں۔ اگر IMF کا بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان IMF کے بیل آؤٹ کے بغیر ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان جون میں ختم ہونے والے اس مالی سال کے بقیہ حصے کے لیے اپنی بیرونی ادائیگیوں کو پورا کرے گا، تاہم اس کے بعد پاکستان کے فنانسنگ کے اختیارات انتہائی ہی غیر یقینی ہیں۔ موڈیز کے مطابق IMF پروگرام کے بغیر پاکستان اپنے بہت کمزور ذخائر کی وجہ سے ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ ریمارکس ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئے ہیں جب پاکستان اپنے بیل آؤٹ پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکہ میں IMF سے مذاکرات کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے اپنی ضروری مالی امداد کے تقریباً نصف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے مشترکہ طور پر $3 بلین کے وعدے پر یقینی بنا لیا ہے، لیکن ابھی یہ رقوم ملک کے مرکزی بینک میں جمع ہونا باقی ہے۔ جبکہ سیاسی بحران اور قیادت میں بار بار تبدیلی پر بھی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں نے شدید خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی بین الاقوامی ادائیگیوں میں سے کسی پر ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور وقت پر ادائیگیاں کی جائیں گی۔ روس اور یوکرین کے اعلیٰ حکام نے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے اور ایک دوسرے کے جدید ترین ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے دعوے کیے ہیں۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے ایک جدید ترین سپر سونک میزائل کو امریکہ کے پیٹرائٹ سسٹم کی مدد سے یوکرین کی فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ میزائل سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہے۔ امریکہ کا ہیمرس سسٹم 80 کلومیٹر کے فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ ہتھیاروں کا ایک پیچیدہ ترین سسٹم ہے جو امریکہ نے یوکرین کو فراہم کیا ہوا ہے۔ انڈیا میں تیز رفتاری سے کار اور موٹر سائیکل چلانے کے دوران ویڈیو بنانے والے معروف یوٹیوبر سپر ہائی وے پر حادثے کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے۔ اگستے چوہان کے یوٹیوب پر 12 لاکھ سبسکرائبر تھے جو یوٹیوبر کی تیز رفتار موٹر سائیکلنگ کی ویڈیو سے محظوظ ہوتے تھے اور وہ بھی اپنی خطرناک ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا تھا۔ ایسی ہی ایک کوشش کے دوران یوٹیوبر آگرہ سے دہلی جانے والی یمنا ایکسپریس وے پر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا کہ توازن کو برقرار نہ رکھ سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چند لائکس کے لیے یوٹیوبر اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس سال معاشیات کا اگنوریبل پرائز المعروف IG نوبل پرائز ایک ایسی تحقیق پر دیا گیا ہے جس میں سیاست دانوں کے موٹاپے اور کرپشن میں تعلقات ثابت کیا گیا ہے۔
یہ تحقیق فرانس کے پروفیسر ڈاکٹر بلاوا ٹسکی نے 15 ملکوں کے 299 سیاستدانوں پر کی تھی، جس سے معلوم ہوا تھا کہ جن ممالک میں حکمران طبقے کے سیاستدانوں میں موٹاپا عام ہوتا ہے وہاں کرپشن بھی زیادہ اور عام ہوتی ہے۔ اس انعام یافتہ تحقیق کے رزلٹ ریسرچ جرنل اکنامکس آف ٹرانزیکشن اینڈ انسٹیٹیوشنل چینج میں شائع ہوئے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اگ نوبل پرائز گزشتہ 31 سال سے ہر سال ایسی سائنسی تحقیقات پر دیا جا رہا ہے جو بظاہر مزاح کا خیز اور ہنسا دینے والی، لیکن دراصل بہت سنجیدہ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بھی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر بلاوا ٹسکی نے اپنی تحقیق میں 15 ممالک کے 299 سیاستدانوں کے چہروں کے سامنے سے کھینچی گئی تصاویر جمع کی۔ اس کے بعد ایک خاص کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہر سیاستدان کا باڈی ماس انڈیکس، جسے موٹاپے کی پیمائش کا عالمی معیار بھی تسلیم کیا جاتا ہے، پروفیسر نے ان تمام سیاستدانوں کا انفرادی باڈی ماس انڈیکس معلوم کیا۔ اس تجزیے سے انہیں معلوم ہوا کہ جن ملکوں کی سرکاری کابینہ یعنی حکومت اپنے مجموعی باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI کے لحاظ سے زیادہ وزنی تھی، ان ملکوں میں کرپشن بھی اتنی ہی زیادہ یا وزنی تھی۔ کس ملک میں کتنی کرپشن ہے، یہ جاننے کے لیے پروفیسر نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن انڈیکس، کرپشن کنٹرول کے لیے سرکاری اقدامات سے متعلق ورلڈ بینک کا عالمی انڈیکس سے استفادہ کیا۔ اس تحقیق سے صرف اتنا ہی معلوم ہوا کہ جن ممالک میں حکمران طبقے کے سیاستدانوں میں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے ان ملکوں میں کرپشن بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اگر بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان اسی طرح جاری رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایبورشن کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ ریسرچ جرنل BMJ گلوبل ہیلتھ کے تازہ شمارے میں عالمی ماہرین کے پینل کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ 204 ممالک میں پیدا ہونے والے 3 ارب 26 کروڑ بچوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین نے اسی پینل نے 1970 سے 2017 تک دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے انکشاف کیا تھا کہ اس دوران 4 کروڑ 50 لاکھ لڑکیاں کم پیدا ہوئیں، جبکہ لڑکیوں کی پیدائش میں کمی کا یہ رجحان چائنا اور ہندوستان میں سب سے نمایاں رہا۔ نئی اسٹڈی میں اسی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آئندہ 10 سال سے 21ویں صدی کے اختتام تک متوقع رجحانات کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ اس تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور سماجی کوششوں کے باوجود لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روکنے کا رجحان اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ کیفیت چائنا اور ہندوستان سمیت 12 ممالک میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس رجحان کا تسلسل 2030 تک پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد میں 47 لاکھ کمی کا باعث بنے گا، جبکہ 2100 تک یہ کمی 2 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شماریاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی ملک میں ہر 100 لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد 107 تک بھی ہو تو اس فرق کو قدرتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فرق 107 سے بڑھ جائے تو اسے انسانی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بھارت اور چائنا دونوں ممالک میں ہر 100 لڑکیوں کے مقابلے میں 111 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو انسانی مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 100 لڑکیوں کی نسبت 105 لڑکوں کی ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔